السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک دردناک کہانی لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک 24 سالہ جو بہن عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت یہ حاملہ کی حالت میں بیٹھی ہوئی اور بالکل آخری کنڈیشن پہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ کہانی کیا ہے وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام عائشہ ہے، میں بھٹا چوک کی رہائشی ہوں، کینٹوی سوسائٹی کی۔ میری 14 سال کی عمر میں میری ماں سوتیلی نے کراچی میں بھیج دی ہے۔ اس کے پاپا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ جی میری ماں نے بیچ دیا تھا۔ ماں نے کیوں بیچا تھا؟ پیسوں کی خاطر ہی، جان چھوٹ جائے، یہاں نہ آئے، یہاں رہے نہ، حصہ نہ مانگے۔ اچھا، امیر گھر کی تھی آپ کی والدہ؟ ہاں جی۔ 14 سالہ لڑکے کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں، میری عمر 14 سال تھی۔ اچھا، لڑکے کی عمر کتنی؟ اس کی تقریباً 30-35 سال عمر تھی۔ تو آپ خوش تھی 14 سال کی عمر میں شادی کرنے کی؟ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ کب پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہوگی؟ جس دن ان لوگوں نے مجھے بھیجنا تھا اس دن مجھے پتہ چلا کہ آج تمہاری شادی ہے، اور یہ کام ایسے ہم لوگوں نے کیا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں نے، میری ماں سوتیلی، میرے سوتیلے بھائیوں نے زبردستی مار پٹائی کر کے، یعنی کیا تھا جو بھی کچھ ہوا۔ یہ جو ہاتھ پہ نشان ہے یہ وہی تشدد کے بنے ہوئے؟ نہیں، یہ میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی تو گرا۔ ہمت کرے بولیے گا تاکہ آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے اور آپ کے جو بچے کی پیدائش ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے، اچھے ہاسپٹل میں ہو جائے۔ کتنے دن جائے گا پیدائش میں؟ ٹائم پورا ہے۔ پورا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی۔ تو ناظرین، کہانی تو مطلب کہ نہ میرا سننے کو دل کر رہا ہے نہ ان کا سنانے کو دل کر رہا ہے۔ ابھی جو فی الوقت ان کو ضرورت ہے وہ یہ ان کے بچہ یعنی کہ بالکل آخری کنڈیشن پہ ہے۔ یہ بات بار بار کہتا جاؤں تو کچھ ناظرین کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ ہیلپ کرے تاکہ آپ کے بچے کی پیدائش اچھی ہو جائے؟ جی، میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں بہت اچھے بھی لوگ ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگوں کو جو سہارا دیتے ہیں، ہم جیسے غریب لوگوں کی جو روٹی پانی چلتی ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے چلتی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو سہارا دیتے ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ میری مدد کریں، مجھے انصاف دلوائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھ لیے اور ہمت نہیں ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ مطلب ابھی بچہ آپ کا ایک بچہ پیٹ میں آپ لیے پھرتی ہیں تو کیسے مینج کریے؟ آپ کے پاس تو بولا بھی نہیں جا رہا ہے، آپ پتہ ہمارے آفس میں کتنی مشکل سے آئی ہیں، کیسے مینج کر رہی ہیں زندگی کو؟ کیسے گزار رہی ہیں؟ ماں باپ کوئی رشتہ دار بھی سر پر نہیں ہے۔ یہی تو انسان کی، عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہر حالات سے عورت لڑ جاتی ہے، اگر اس کو کوئی بھی سہارا مل جائے، ماں باپ کا مل جائے، چاہے وہ شوہر کا مل جائے، کوئی بھی رشتے کا مل جائے، ہر چیز سے لڑ جاتی ہے۔ ویسے تو عورت بہت کمزور ہے۔ تو مضبوط بنائے نا اپنے آپ کو۔ کیسے بنائیں؟ اکیلے رہتی کدھر ہے؟ کہنے میں۔ رینٹ پہ گھر ہے؟ ہاں جی۔ کرایہ کہاں سے دیتی ہے؟ ایسے ہی مانگوں گے۔ کتنا مانگ لیتی؟ بس گزارا ہی ہوتا، کرایہ بھی میرے خیال پورا نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں۔ تو لوگ آپ سے رابطہ کیسے کریں گے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ ناظرین، اگر آپ ہر بندہ یہ سوچ کر ان کی ہیلپ کرے نا کہ مطلب ان کی پیدائش اچھی ہو جائے، ان کے بچے کے آگے پرورش اچھی ہو جائے، ان کا ایک بیٹا ساتھ ہے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا ہے، ان کی جو اگلی زندگی ہے وہ اچھی طرح گزر جائے، تو نمبر لوگ رابطہ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس نہ فون، نہ نمبر، نہ یہ نہ وہ۔ آپ لوگوں سے کر لیں، میرے پاس نہ فون ہے، نہ میں لے سکتی ہوں فی الحال، نہ میرے پاس کوئی سم ہے۔ آپ لوگوں سے کر لیں، آپ لوگ مجھے نمبر دے دیں اپنا۔ ناظرین،
اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کے جو بچے کی پیدائش ہے وہ اچھے ہاسپٹل میں ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ان کے بچے کی زندگی بچ جائے اور ان کی بھی زندگی بچ جائے۔ ضرور آپ ہمارے چینل سے رابطہ کیجیے گا، جو بھی آپ امانت بھیجیں گے ہمیں تو ہم انشاءاللہ اس امانت ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کر بھی آپ کو سینڈ کر دیں گے کہ آپ کی امانت اس گھر تک پہنچ گئی ہے۔ اگر ہر بندہ 200 روپیہ کر کے، 300 روپیہ کر کے بھی، 500 روپیہ کر کے بھی بھیجے، یہ سوچ کر بھیجے کہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہمارے 500 کی وجہ سے کسی کی زندگی سدھر جائے اور ہماری آخرت سدھر جائے، تو میرا خیال ہے انسانیت سے اس سے بڑھ کر اور کوئی پہلو نہیں ہے۔ ضرور رابطہ کیجیے گا، بھی دیکھیے گا کہ ان کی حالت کس طرح سے خستہ حال ہو رہی ہے، بولنا نہیں جا رہا کیمرے کے سامنے۔ انفیکٹ جب انہوں نے رابطہ کیا تھا کچھ اچھا خاصا بول رہی تھی کہ میرا یہ حال ہے، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں۔ بڑی مشکل سے ہمارے دفتر پہ آئی ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ ان کا یہاں سے گھر جانا کتنا مشکل ہوگا، تو دعا بھی کیجیے گا اور تعاون بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔